بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا و نبیا وبالقرآن والحدیث قدوۃ و اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا وبأبی حنیفۃ مسلکا و مذہبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات 49 نمبر سورت ہے، اس کی 10 آیتیں ہو گئی، 11ویں آیت آج ہے۔ یہاں بار بار یہ اس صورت میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، شروع سے یا ایھا الذین آمنو، پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنو، پھر کل جو درس ہم نے شروع کیا اس میں یا ایھا الذین آمنو، آج جو درس شروع کر رہے ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنو۔ بار بار ان 18 آیتوں میں ہمیں رب فرماتے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور تم سن کر کہو لبیک یا رب، کہ کیا حکم ہے یا اللہ، ہم سننے اور اس پر عقیدہ رکھنے کے لیے اور عمل کے میدان میں انشاءاللہ، کیونکہ عقیدہ تو ضروری ہے اور عمل کرو ہمارے طاقت میں ہوگا تو انشاءاللہ کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مذاق نہ اڑائے ایک قوم دوسری قوم کی، ایک قوم دوسرے قوم، ارے ہم تو فلاں قوم ہے، یہ تو فلاں قوم ہے، اور مجھ کا مذاق اڑایا۔ یہ رب فرماتے نہ اڑائے کسی کا مذاق۔ اب رب جو حکم کرے یہ نہ کرو، اب کوئی کرے اور پھر اس کو جائز سمجھے تو ایمان تو ختم ہو گیا کہ بھائی تو نے فلاں قوم کا، ارے یہ تو فلاں قوم والے، ان غریبوں کو کیا بتائے۔ اب رب فرماتے کہ تو نے مذاق، حکم تو ہے لا یسخر، مذاق نہ اڑائے، ہنسی نہ کرے اس پر، کیونکہ ہر قوم میں اللہ کے بندے اولیاء اللہ موجود ہیں۔ رب فرماتے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتے وہ ان سے بہتر ہوں، انہیں کیا پتا کہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں، جن کا مذاق اڑا رہی ہیں، وہ جن کا مذاق اڑا رہا جائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے۔ انسان سے اگر غلطی ہو گئی، یہ اس کا مذاق اڑا رہی، اس نے تو یہ گناہ کیا، ہو سکتا ہے اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کے بعد بھی تو نے اس کا مذاق اڑایا اور تو نے اس کو طعنہ دیا، تو اللہ فرماتے موت سے پہلے تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، یاد رکھنا۔ جب اس نے توبہ کی ہے تو اللہ کی طرف سے تو اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ السیئات حسنات، سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 70 آپ کو یاد ہے کہ ارے اس نے جتنے گناہ کیے تھے ان کو میں نے مٹا دیا، اب توبہ کیا۔ اسلام جو ہے نا تمام، توبہ جو ہے نا تمام گناہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور یہاں دیکھیں انفسکم اپنی جانوں، یعنی مسلمان ایک جان کے مانند ہیں، یعنی ایک دوسرے پر طعنہ نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، برے برے نام، فلاں یہ فلاں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ ومن لم یتب، اور جو ان گناہوں میں ہے اور پھر بھی توبہ نہ کرے، اللہ کا حکم سنا، فاولئک هم الظالمین، یہی ظالم ہیں۔ یہی ظالم صرف یہ یا حصر کے ساتھ بتایا کہ یہی ظالم ہے۔ اور بعد 254 نمبر آیت پہ ہم نے کیا پڑھا، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ تو جو توبہ نہ کرے اور کہتے جائے تو یہ بھی کافروں میں چلا گیا۔ اللہ کی امان، اللہ تعالیٰ جو بھی ان گناہوں میں مبتلا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان نزول اس آیت مقدسہ جو آپ نے ترجمہ سنا، بنی تمیم کے متعلق یہ نازل ہوئی، جو فقراء مسلمین حضرت بلال، صہیب و عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔
یہ اللہ کے پیارے تھے، یہ رسول اللہ کے سچے امتی تھے، اگرچہ غریب تھے، غلام تھے، دور ملکوں سے آئے تھے، لیکن ان کی بڑی قدر تھی اللہ کے ہاں، اور یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یا یہ حضرت ثابت بن قیس کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے ایک غریب صحابی سے فرمایا تھا، اور فلانی کے بیٹے، یہ لفظ عرب میں توہین کا عرب ہوتا، بہت برے طریقے سے، یعنی کسی کو توہین کا لفظ تھا۔ تو فرمایا جن کا تم مذاق اڑاتے وہ تم سے ہو سکتے اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ادب سے پیش آؤ کیونکہ اللہ کے ولی کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی اللہ کے بندوں میں چھپا رہتا ہے۔ تو اسے 3 مسئلے معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں، وہ بدتر نہیں۔ قومیں کیوں بنا، اس کی وضاحت ابھی اللہ آگے آیت میں آ رہا ہے۔ ہر مومن عزت والا، سورہ منافقین سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 میں پڑھیں گے، عزت اللہ کے لیے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ عزت اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافقوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ یہ بیماری ہوتی، بیماری اس لیے زیادہ ہوتی کہ وہ کام کاج ہوتا نہیں، بیٹھی ہوتی چلو کسی کا مذاق اڑا لے، ان میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی۔ کمزور یہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو جو ان گناہوں میں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ موبائل نے تو اور 2 چاند لگا دیے غیبت کے لیے، بس لگی رہے، بیٹی اپنے ماں کو ساس کے بارے میں، اور ساس اپنی بیٹی کو بہو کے بارے میں، پورا دن لگا رہے اس کا صحیح۔ تو عورتوں کے بارے میں یہ آیت حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حیی کے حق میں نازل ہوئی کہ انہیں ایک بار حضرت حفصہ نے یہودی کی لڑکی کہہ دیا تھا، جس پر وہ روئی اور عقائد و جان سے شکایت کرنے لگی۔ عقائد و جان نے فرمایا کہ تم ان سے یہ کہہ دیتی نا کہ میں تو نبی کے اولاد ہوں، میں تو ہارون علیہ السلام کے اولاد میں ہوں، اور میں خاتم النبین کی زوجہ ہوں اور ہارون علیہ السلام کے اولاد میں ہوں۔ اور حضرت حفصہ سے فرمایا اللہ سے ڈرو، نسبی تانا کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتا، اس سے بچو۔ تو یہ زیادہ تر ان عورتوں میں ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بہتر کہنا، دوسروں کو ذلیل اور خوار سمجھنا، یہ سب سے پہلے یہ بیماری شیطان میں پیدا ہوئی تھی۔ تو انسان دیکھ لے کہ میں بہتر ہوں، تو جو ہے نا فلاں سے، اس میں تیرا کون سا کمال ہے کہ تو کسی قوم میں پیدا ہوا؟ کیا تو نے اس طرح بڑی دوڑ لگائی کہ مجھے یہاں پہ پیدا کر دے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، جہاں چاہا تمہیں اس قوم میں پیدا کیا۔ اور ایک دوسرے کو تانے مت دو، تانے سے بڑے قتل و غارت ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان کسی کو عیب نہ لگائے کہ یہ در حقیقت اپنے ہی کو عیب لگانا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ شکایت کی تھی، جس کی توبہ اس طرح کی کہ بحکم پروردگار انہیں سجدہ کیا۔ لہذا اگر کسی مسلمان کو عیب لگایا ہو یا غیبت کی ہو تو عاجزی کے ساتھ ان سے معافی مانگ لیں۔ ہم اور معافی مانگنا، یہ تو ہمارے انا کے مسئلے ہیں، کہتے ہیں انا کے مسئلوں سے بچو۔ فرمایا برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے۔ کسی کو ایک نام ناپسند ہے، آپ اس کو وہ نام لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ ٹنگڑے فلاں، کاڑے فلاں، اس طرح دیہاتوں میں بھی نام میں نے بہت سنے، ایسے ایسے برے برے نام۔ تو اسے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمان کو کتا، گدھا، سور وغیرہ نہ کہو۔ دوسرے یہ کہ جس گناہگار نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، پھر اس گناہ کا تانا نہ دو،
تیسرا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لقب سے نہ پکارو جو اسے ناگوار ہو، اگرچہ وہ عیب اس میں موجود ہو۔ او کانے، او ٹنگڑے، او لنگڑے، اندھے کہہ کر نہ پکارو۔ چوتھا یہ کہ لقب نام کی طرح بن گئے ہوں کہ اب اسے تکلیف نہ ہو تو ان القاب سے پکارنا منع نہیں ہے۔ جس طرح بہت سارے نام اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو اسی عیب سے جو ان میں ہے بولتے ہیں، لیکن اس کو ناگوار نہیں گزرتا۔ جیسے ہمارے پڑھان کہتے ہیں او کوٹے، وہ قد کا چھوٹا تو اس کو بولے چھوٹے، لیکن اس کو برا نہیں لگتا۔ اس قسم کے اگر الفاظ ہیں، مین کیا رزلٹ نکلا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ کسی کو اگر نام ناگوار ہے تو اس کو اس نام سے مت پکارو۔ اور فرمایا مسلمان ہو کر پھر اس قسم کے نام لینا کتنی بری بات ہے، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ ان ایسی حرکتیں فسق ہیں، تم مسلمان ہو کر فاسق کیوں بنتے ہو؟ ان حرکتوں سے علیحدہ رہو، بچتے رہو۔ اور اینڈ میں فرمایا اگر توبہ نہ کی تو یہی ظالم ہے۔ تو ان سے وہ فرقہ عبرہ حاصل کرے جو پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اللہ کی پناہ، کہتے اس کو گالیاں دینا پتہ نہیں، وہ کہتے کہ 80 سال کی عبادت سے زیادہ، اس قسم کے خرافات، پتہ نہیں یہ کون سا، اس نے کون سا کلمہ پڑھا اور کون سا وہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ تو آسمان کے تارے ہیں، پیارے نبی کے پیارے ہیں، اور آپ ان کے عیب تلاش کر کے یہ پتہ نہیں کون سے بدبخت ہیں۔ آپس میں تو پھر بھی ایک بات بن جاتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ان کو برے کہنے والا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اس دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا اس کے بارے میں آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سے پہلے یوں تھا اور پھر یوں تھا پھر یوں تھا، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو یہی ظالم ہے، ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ یہاں سے پھر فرمایا، ایک آیت ختم ہوگی دوسری میں پھر یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب اجتنبوا، پھر فرمایا بچو کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو۔ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو کیا ہے ان بعض الظن، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، تجسس نہ کرو، یہ کیا کرتے، کہاں جا رہے، کیا کر رہے، فلاں کر رہے، یہ چیز کیمروں کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے وفات شدہ بھائی کا اس کا گوشت کھائے، کوئی پسند کرتا ہے؟ فکرہتموہ، تو وہ تو تم ناپسند کرتے ہو، تو پھر اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں دیکھیں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ رب کریم نے یعنی مسلمان بھائی پر بدگمانی نہ کیا کرو، اگر اس کے کام یا کلام میں اچھا پہلو نکل سکتا ہو، اس نے ایک بات کی تم غلط طرف کیوں لے جا رہے ہو، اچھی توجہ اگر اس کی ہو سکتی ہے تو خواہ مخواہ برے پہلو پر اس کو محمول نہ کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کے کلام میں 99 توجیحات یا معنی کفر کے ہوں، ایک معنی ایمان کے، تو اس سے اس پر محمول کرو، اس کو کافر نہ کہو، اسے کافر نہ کہو۔ موجودہ دور کے
لوگوں کو دیکھے بات بات پر مشرک، بدعتی، جہنمی، ایک آسان کھیل بنا دیا اللہ کی پناہ۔ تو اس لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ خیال ہے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں یہ اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض گمان بعض برے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، لیکن صریح ہے کوئی انسان غلط ہے تو کوئی شراب خانے میں نکل جائے، آپ بولیں کہ نہیں یہ لگ رہا ہے شراب کی دکان توڑنے جا رہا ہے، تو یہ گمان غلط ہے۔ اس کی صورت حیات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جا رہا ہے۔ تو مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، اور برا گمان رکھنا خواہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو بلا وجہ مسلمان پر بدگمانی رکھنا کیا ہے کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے، داڑھی تو رکھی ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں، یہ تمہیں کیا پتہ ان کے دل کے بارے میں؟ تو فرمایا کہ ان چیزوں سے، بدگمانی سے اور ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے سے بچو، اور ایک دوسرے کے غیبت نہ کرو۔ تو مسلمانوں کے عیب، چھپے عیب تلاش نہ کرو جنہیں رب نے اپنی ستاری سے چھپا لیا ہے، کیونکہ تم بھی بہت سے چھپے ہوئے عیب میں مبتلا ہو، بیمار ہو، انسان کمزور ہے۔ دوسروں کا پردہ رکھو تاکہ تمہارا پردہ رہے۔ بہتر ہے کہ خود اپنے عیب ڈھونڈو اور اس سے توبہ کرو۔ دوسروں ابصر الناس من نظر اعلی عیوبہ، بہترین انسان ہو کہ اپنے عیب تلاش کر کے میرے اندر کتنے کمزوری ہے۔ اور غیبت، خیال ہے کہ کسی کے واقعی عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ غیبت جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ ناجائز ہونے کے چند شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس کی غیبت کی وہ مسلمان ہو تو ناجائز ہے۔ نمبر 2 یہ کہ خاص شخص ہو، یہ ناجائز ہے کہ فلاں یہ ایسی ہے، آپ نے بولا جھوٹا ایسے، فلاں ایسے، ایک وصف پر آپ نے جھوٹ پر خدا کی لعنت ہے فلاں فلاں، یا کسی کو پتہ ہی نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ ناجائز نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ خاص شخص ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ عیب اس میں موجود ہو تو منع ہے، اگر نہ ہو تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ کیا ہے؟ چوتھے یہ کہ وہ عیب اعلانیہ ہو، کیا ہو؟ تو پھر گناہ نہیں۔ اعلانیہ طور پہ وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ بے نمازی ہے، اب اگر اعلانیہ طور پہ اس کا گناہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی غیبت نہیں کر سکتے۔ اعلانیہ طور پہ بدکار ہے، بے نمازی ہے، یہ ایسے ہے، تو پھر وہ فاسق کے لائق، اور فاسق کی غیبت اسلام میں منع۔ یہ بھی ایک عوام کو ایسا نہ ایک بات مل جائے، یہ آج کل کے مسلمان تو کفر پہ بھی آسرا نہیں کرتے، فاسق تو یوں بنا دیں گے، بلا رہے میں تو وہ تو ویسے بھی فاسق ہے، اس کی غیبت نہیں ہے۔ لیکن حسن ظن پہلے ہم نے بتایا نا کہ حسن ظن بھی تو رکھنا چاہیے۔ ہاں اعلانیہ طور پہ نماز نہ پڑھے، اعلانیہ طور پہ شراب پی رہے، بدکاری کر رہے، ایسے بڑے گناہ ہیں جو ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو پھر اس کی کوئی اوقات، کوئی عزت نہیں ہے۔ پانچویں یہ کہ عیب کی بیان کرنے کی کوشش شرعی ضرورت درپیش نہ ہو، اگر درپیش ہو تو پھر اس کی غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، یہ مسئلہ مشکل ہے، لہذا کافر کی غیبت جائز، غیر معین شخص کی غیبت جائز، ظاہر اعلانیہ شرابی یا فاسق کی غیبت جائز جس کو سب جانتے ہوں کہ وہ فاسق ہے۔ محدثین کا راویان حدیث کے عیوب بیان کرنا یا کسی شاگرد کی استاد سے شکایت کرنا یا کسی شریر کے شر سے کسی کو بچانے کے لیے اس کو عیب پر مطلع کر دینا جائز ہے، کہ اس کی ضرورت موجود ہے۔ کوئی کسی کو رشتہ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو چرسی موالی بھنگی ہے، کل اس کی بیٹی کو بھی چھوڑے گا، اس کو ذلیل کرے گا، یا اسے کاروبار میں شریک ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو کاروبار کا لائق ہی نہیں، یہ تو خود جو ہے نا 2 نمبر انسان ہے، تو اس کو بتا دینا یہ آپ کے فرائض میں کسی مسلمان کو نقصان سے بچانا۔ اور یہ کہ اپنی ضد پوری کرنا،
خواہ مخواہ اس کے عیب نکالنا کہ میرے سے نہیں بنی لہذا میں کسی کو اس کا ہمارے سے رشتہ نہیں بنا اب اسی کا رشتہ ہی نہیں چھوڑیں گے، تو خواہ مخواہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت اگر ہے خیر خواہی ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی خیر خواہی نہیں ہے مسلمانوں، ہمارے اندر اتنی خیر خواہی۔ اب ایک مرد اور عورت نے شادی کی، پھر الگ ہو گئے، اب ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے، اس کا رشتہ آیا، مرد تو اتنا تیز نہیں ہوتا لیکن عورتیں پھر بڑی تیز ہوتی، وہ تو پہنچ جاتی، کہتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس طرح چند واقعات آئے، وہ فون کر دیتے اس کو رشتہ دے رہے ہو، ارے مجھ سے پوچھو کیسے کیسے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخرت کے لیے قبر میں اندھیرا پیدا کرنا، قرآن پاک کے ساتھ بیٹھو گے، ارے شان مومن یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جدا ہونے کے بعد میاں بیوی تب بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو۔ میں دنیا میں دنیاوی سطح پہ ایک بڑے انسان کو جانتا ہوں، آپ کو نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کی رسائی ہو، وہ جدائی ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ فہیم کو چھپکے سے بتا دوں گا، یہ بولے یہ کون شخص ہے کہ طلاق ہو گیا، جدا ہو گیا، تب بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ، ورنہ میں نے اپنی زندگی میں خاندانوں میں محلے میں ایسے نہیں دیکھا، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، درپے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں نا، اتنی طاقت نہیں ہے اپنے نفس اور شیطان پر کہ ٹھیک ہے بس میرا اب اس کا، جیسے صحابہ کی شان تھی، یا رسول اللہ میری ٹھیک ہے ان سے نہیں بندی لیکن شخص بڑا ایماندار ہے، ہم ایسے نہیں کرتے، بھائی ایماندار بھی ہو تو اس کو بے ایمان بنا لیتے، اللہ کی بنا، بولو آمین۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، اچھا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، شرک تک اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جیسے توبہ کرے، جو شرک کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 48، سورہ نساء آیت نمبر 116 اور نہیں، شرک کی مغفرت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لیکن توبہ کرے گا تو مشرک بھی معاف ہو جائے گا زندگی میں، مر گیا تو پھر گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب ایک اور مضمون چل رہا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ وہاں سورہ نساء میں پڑھ دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہاں ایک نفس، وہاں سے ابتدا ہوئی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، رب فرماتے ہم نے تمہیں بنایا شعوباً، شاخیں، قومیں، ذاتیں، وقبائل، اور قبائل، قبیلے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، تمہارے آسانی کے لیے۔ انسان بہت سارے چیزوں کے وہ بناتے، پارٹیشن کیوں بناتے؟ تاکہ پہچان ہو، یعنی کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈالتا ہے، موبائل میں تو ان کے پارٹیشن ہو جاتے ہیں نا، اس کے فولڈر ہوتے ہیں نا، تاکہ پہچان ہو کہ یہ فلاں نعت ادھر ہے، تلاوت ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے۔ ہم درد کرتے ہیں تو اس کے پارٹیشن بناتے ہیں نا، کہ یہ صورت ہے، پھر اس صورت میں اتنے رکوع ہے، پھر اس کے درس ہے، پھر اس کا الگ فولڈر ہے، تاکہ کل کوئی پڑھے تو بولے چلو میں فلاں صورت پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ چلا جائے گا، کہ وہ پوری صورتیں ایک اس فولڈر میں ہیں۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہیں ہے کہ اس کو عربی بنایا تو یہ بہتر ہے، یہ عجمی ہے تو بہتر نہیں ہے، یہ فلاں ہے تو یہ اچھا ہے، مجھے نام نہیں ہے، 10-15 نام لکھتا نا، یہاں بڑی باتیں، اس کو سندھی بنایا تو یہ بہتر نہیں ہے، یہ بلوچ ہے تو یہ بہتر ہے، یہ پنجابی ہے تو بہتر نہیں ہے، یہ پٹھان ہے تو بہتر ہے، یہ سریکی ہے تو بہتر، ایسے نہیں ہے، ایسے کوئی نہیں ہے۔ فی نفسی حسب نسب میں کوئی ایک رسول اللہ کا وہ ہے، وہ الگ بات ہے، تو رسول اللہ جیسے کون ہو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ الگ بات ہے، باقی سب برابر، نسبت الگ چیز ہے۔ باقی فی نفسی ہی اگر وہ قریشی ہے
لیکن غیر مسلم ہے تو کوئی عزت نہیں ہے. وہاں بھی دیکھیں حضرت بلال، ابھی جن کے میں نے نام لیے، صہیب رومی ہے وغیرہ، سلمان فرسی ہے، لیکن وہ جو ہے نا ابو جہل اور اسے ابو لہب سے کتنے بڑے مرتبے کے ہیں، اگرچہ وہ رسول اللہ کے اس میں حرم میں، تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو. تم سے زیادہ اللہ کے ہم معزز وہ ہیں جو زیادہ تقوادار ہو. سب سے زیادہ تقوادار انبیاء کے بعد صدیق اکبر ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبردار ہیں. یعنی سب انسانوں کی اصل حضرت آدم و حوا ہے، اور ان کی اصل مٹی ہے، تو سب کی اصل مٹی ہوئی، پھر نسب پر اکڑتا اور اترانے کا کیا فائدہ؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. یعنی انسان کو مختلف نسب و قبیلے بنانا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، نہ کہ شیخی مارنے، تکبر اور اترانے کے لیے. تم میں سے سب سے معزز وہ ہے جو تقوادار ہو. پیارے قائد و جان بازار مدینہ میں تشریف لے گئے، وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک غلام یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خریدو، مجھے وہ خریدے جو مجھے پیارے عقائد و جان کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. مجھے نماز سے نہ روکے. ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا، عقائد و جان نے اس کے بیمار پرسی کے لیے وہ تشریف لے گئے، وہ پھر وفات پا گئے. پیارے عقائد و جان اس کے دفن میں شریک ہو گئے. اس پر بعض لوگوں نے یہ باتیں کی کہ یہ تو غلام ہے، اس کو اتنی عزت دینا. تو اللہ کے ہاں یہ آیا کہ نہیں، ارے وہ اللہ کے بندگی میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا تھا، ارے وہ بڑے بڑوں سے آگے نکل گیا. یہاں ایک اور بات کہ بنو بیاضہ کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے اپنے آزاد غلاموں سے شادی کرو. انہوں نے بولا اب غلاموں سے آزاد عورتوں کی شادی کرنی، یہ کون سا وہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، غلام اگر نیک مسلمان ہے، دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام ہے، مومن ہے، آزاد کافر سے، دولت مند سے اچھا ہے. اگرچہ رب فرماتے تمہیں تو وہ دولت مند امریکہ والا بڑا پسند ہے، وہ شرابی کبابی ہے لیکن امریکہ میں رہنے والا کہتے کیا بات ہے، لال گورا چٹا ہے، اندر دل کالا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں دین کی تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ کرنے والا خود باعمل ہو. کیا ہو؟ جو زبان دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. عقائد و جہان کی پھپھوزاد لڑکی، وہ بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے پھپھو امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، اس کی شادی کس سے کروائی؟ حضرت زید بن حارثہ سے. زید حارثہ کون تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے نا. کہتی یا رسول اللہ، ان کے بھائی عبداللہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں، ہمارے خاندان دیکھیں، میں ایک عرب کی کیا کچھ نہیں ہے، اور میں ایک اس سے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ارے یہ نسب حسب کی بات نہیں ہے، یہاں تقوادار پرہیزگار کی بات ہے. اب ہمارے ہاں یہ بات بڑی غور سے میرے مسلمان بھائیوں سنو کہ تو نے رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن جب رشتہ آتا کہتے یہ میرا ہم پلہ نہیں ہے، تو بے نمازی وہ نمازی، تو شرابی وہ اللہ کا بندہ، اور تو اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے. تو کیا رسول اللہ کی شریعت تو نے نہیں پڑھی؟ تمہیں اتنے حیا و غیرت نہیں ہے؟ کہتے یہ ہمارے قبیلہ کا نہیں ہے، ہم اپنے قبیلے. کیا تو نے قرآن کے بعد کبھی نہیں بیٹھا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تیری بیٹی جوان، رسول اللہ کا فرمان ہے جب ایک شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے اور وہ نمازی، ان کے اخلاق اچھے ہیں، وہ دیندار ہے، تو انہیں دے دو رشتہ. میرے نبی کا حکم ہے، ورنہ فساد زمین میں برپا ہو جائے گا. سب سے بڑا فساد تو یہ ہے کہ تو پھنس گیا کہ تو نے رشتہ کیوں روکا. بیٹی جوان تھی، ہاں اگر وہ منع کرے وہ الگ بات ہے. کف تھی، دین کف ہے نا. اور کہتے یہاں پہ ہم نے جو بنا رکھا، ارے ہم غیروں میں نہیں کرتے، ارے ہم غیروں میں نہیں دیتے. کیا تو رسول اللہ کا امت ہے کہ یا کسی یہودی کا وہ جو ہے نا نسل سے ہے؟ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت نہیں پڑھی.
ہم قبیلے والا ہے، یوں لگ رہے کہ یہ پتہ نہیں کیا، یہ کلمہ کہاں تک تمہیں لے جاتا ہے۔ ہم بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچی والوں کہتے ہیں تمہاری بیٹی کو یہ جگہ پسند ہے رشتے کے لیے، تو نہیں ہم تو زہر پلانے والے، ہم اپنے خاندان سے ہٹ کر نہیں دیں۔ ارے قبر میں کیا جواب دو گے کہ میں خاندان پر چل رہی تھے، خاندان کے اس پر چل رہے تھے یا رسول اللہ کی شریعت پر چل رہے تھے؟ رسول اللہ کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان ہو سکتا ہے؟ وہ ایک غلام کو اپنی پھپھوزاد لڑکی دے رہا ہے، ارے دنیا کے رسمیں مٹانے کے لیے خود اس کے لیے کمر بستہ ہے، اور آج ہم اتنے بڑے آ گئے، بدکاریاں کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھاگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری ناک کٹ جائے گی، خاندان کو کیا کہیں گے کہ ہم تو فلاں تھے اور وہ فلاں کو رشتہ دیا، کیا وہ اللہ کا بندہ رسول اللہ کا امتی نہیں تھا؟ یہاں تو صرف اس لیے الگ الگ خاندان بنے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان، اس لیے تھوڑی بنے تھے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے کہاں کہاں نکاح کیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کن کن کو دیے ہیں، صحابہ کرام نے کہاں کہاں شادیاں کی ہیں، صحابہ کرام نے کہاں کہاں اپنی بیٹیاں دی ہیں۔ کیا شریعت کے قریب تم کبھی آئے ہو یا نہیں آئے؟ تمہارے نمازوں کا کیا فائدہ؟ تمہارے اس کلمے کا کیا فائدہ؟ رسول اللہ کا دین، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 208 سناتا ہوں، مسلمان اگر تمہیں چاہیے کہ میں مسلمان کہلانے کے قابل رہوں قیامت کے دن اور میں مسلمان ہوں، میرا حشر ہو، تو دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں، میں ایک جگہ گیا، بولا ہمارا قبیلہ تو نہ محرم میں شادی کرتا ہے، نہ رمضان میں کرتا ہے، اور نہ سفر میں کرتا ہے۔ میں نے ایسا دیکھا کہ یہ پتہ نہیں یہ کون سی باغ کی مولی ہے اور کون سے کنویں کا مینڈک ہے۔ مولویوں کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے، ان کو رگڑو عوام کو۔ جن ڈاکٹر جب ہے نا بیماری ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے چیر پاڑ کرتے کہتے نہیں مرو گے، آپریشن نہیں کرو گے، اس جینے سے فائدہ کیا؟ کہتے نشہ دو اس کو، کیونکہ اس جینے کا کوئی فائدہ نہیں، دوسروں پر بوجھ رہا ہے، لیکن کھل کر وہ تیار ہو جاتا ہے، مریض بھی اور ڈاکٹر بھی۔ لیکن ہم نے بڑا ایک کڑک بات، اب مولانا صاحب آپ کی مقتدیوں میں ایسے شک نہیں ہونا چاہیے، وہ کھل کر یوں بولے، ارے ہم تو خاندانوں سے ہٹ کر اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرواتے۔ ٹھیک ہے، کوئی رشتہ آیا، ٹھیک ہے، دو، کس نے وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نے ناجائز کہ ہم نہیں دیتے، زہر پلاتے، یہ الفاظ کہاں سے تو نے سیکھے؟ کیا قبر میں جواب دے دو گے کہ تمہارا دین کیا تھا؟ نہیں دے پاؤ گے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ، جواب نہیں دے پاؤ گے۔ سیدہ لڑکی کا نکاح جو ہے نا دوسرے رواب سے، شیعوں سے تو کر رہے ہیں، کہتے وہ سید، میں نے بولا ان بدمزوں میں شیعہ کہاں سے، وہ سید کہاں سے آ گیا؟ اور ادھر عالم دین کا رشتہ آ رہا ہے یا دوسرا، نہیں ہمارے مولوی، کون سے پیر نے بولا کہ وہ یہ شادی جو ہے نا بدکاری ہے، فلاں فلاں فلاں؟ ہزاروں نہیں لاکھوں رشتے ایسے ہوئے، سادات کی غیر سادات میں شادی ہوئی، میں اپنے خاندان میں دکھا دیتا ہوں، ان پر بدکاری کا حکم لگاتے، شرم نہیں آتی تم؟ اہل بیت پر ایسے بڑے بڑے وہ لگاتے ہو، دین سے دور ہو کر جعلی مسلمان بن کر، جن کو ہم کہتے ہیں جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، اور کہتے ہیں تیری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کھول کر بتایا۔ تو میں ہمیشہ ایک شعر کہتا ہوں، دین اسی میں خلاصہ ہوتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، ارے دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ بولا میں کون ہوتا ہوں؟ ارے جو رشتہ لے کر آئے ایک مسلمان ہے۔ ہمارے ہاں میری بہن کا رشتہ آیا، پریکٹیکل، ہم عملی میدان میں جو کہتا ہوں نا کھل کر بولتا ہوں، میرا چونکہ دامن صاف ہے اس لیے رشتہ آیا۔ ہم پٹھان تھے، وہ نہ تھے، دنیا کے لحاظ سے یہ ہے۔ میرے نانا جان نے بولا نہیں، وہ ہمارے گھر کے بڑا تھے، ارے بولا حافظ قرآن ہے، ہاں یہ نہیں دیکھا کہ ہم کون وہ کو، نہیں، الحمدللہ پوری زندگی ایسے رہا، کبھی والدین نے، کبھی پورے خاندان میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ نہیں وہ تو ہمارے خاندان، نہیں بھائی یہ کون سی بات ہے؟ مسلمان ہے، میرے نبی کا امتی ہے، مجھے تو رسول اللہ سے محبت ہے تو ان کی امتی سے بھی محبت تو ہوگی۔ میں اپنے اولاد سے محبت کرتا ہوں، ان کی چاہت کو بھی تو چاہوں گا، نہیں یہ تھوڑی کہ گائے بکری بڑے کر دیے اب میں جہاں چاہوں گا وہاں پہ ان کو جو ہے نا ان کے رشتے کروں، کیوں؟ یہ اسلام ہمیں نہیں دیا۔ رب نے فرمایا ما طاب لکم،
یہ مرد اور عورت کو یہ حکم ہے. صیغہ تو مرد کا ہے لیکن ہر صیغہ مرد میں عورت بھی داخل ہوتی ہے. مرد بھی کوئی گائے اور بکری نہیں ہے کہ ماں باپ جہاں چاہے ان کو پسند ناپسند نہ دیکھے. 20 سال کی لڑکی اور کچھ 80 سال سے نکاح کروا دے, تو چاہو نہ چاہو ہمیں پیسے چاہیے, کہ وہ بکری گائے ہے, جواب دینا ہوگا. وہ بھی انسان ہے. قالت الاعراب آمنا, دیہاتیوں نے کہا, زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا, میں ترجمہ کرتا ہوں. ہم ایمان لائے, 35 ہو گئے, چلو ٹھیک ہے, یہاں سے پھر کل پڑھ دوں گے انشاءاللہ. یہ باتیں آپ یاد رکھو میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں. مسلمان صرف یہ کافی نہیں ہے, جس طرح اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے بولا ہم ایمان لائے, رب نے فرمایا تو ایمان نہیں لائے. ہاں, ایمان ایسے نہیں ہوتا. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہر بات پر لبیک کہنے والا مسلمان ہے. رسول اللہ کو جب مانا نا, اب اس کی ہر بات مانو گے. یہ میں نے حدیث سنا ہے کہ میرے نبی نے تو یہ فرمایا نا کہ رشتہ آیا وہ دیندار ہے, ان کے اخلاق اچھے ہیں, یعنی دینی خرابی نہیں. باقی یہ نہیں کہ یہ تو میرے خاندان کا نہیں ہے, تو کہتے میرا خاندان اچھا ہے, اور یہ تو خاندان نہیں, اللہ کے ہاں تو وہ اچھا ہے جو پرہیزگار اور تقوادار ہو, جو دین کے اعتبار سے اچھا ہو. ہم جب وہاں جہاں ڈالر ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, پھر غیروں میں بھی دے دیتے. کتنے مسلمان ہیں جو غیروں میں نہیں, غیر مسلم میں جا کے, آج انڈیا میں دیکھیں کتنے مسلمان ہندو میں شادیاں کر رہی ہیں. ہماری بچیاں, تربیت نہیں ہو رہی نا, کوئی جا کے عیسائی اور یہودیوں سے شادیاں کر رہی ہے. یہ شادی جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا قرآن میں, ہم نے دوسرے بارے میں پڑھا تھا کہ اپنے بچوں کی شادی جو ہے نا غیر مسلموں سے مت کروایا کرے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.